عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا۔ معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں اور اتنے سنہرے اصول ہیں کہ اگر ان پر انسان عمل کرتا چلا جائے تو نہ صرف اس کی دنیا اچھی ہو سکتی ہے بلکہ اس کی آخرت بھی یقیناً اچھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے بولنے کے حوالے سے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرو، سیدھی بات کہو، اور پھر قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرو۔ یہ بات کرنے کے طریقے ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ ان طریقوں کو بھی اگر انسان اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرے، بالخصوص جو اس کی پریکٹیکل لائف ہے، شادی شدہ لائف ہے، اس میں بھی ان چیزوں کو لے کر آئے تو انشاءاللہ الکریم یہ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ رشتے جو بڑی مشکلوں کے ساتھ، بڑی دگ و دو کے ساتھ، اور یوں کہیے کہ بڑے رقم اور بڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد اسٹیبلش ہوتا ہے، نکاح کا میں بات کر رہا ہوں، شادی کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اور 3 مہینے بعد طلاق ہو گئی ہے، 4 مہینے بعد گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں، آج ہم انشاءاللہ نگران شورا پر اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ طلاقیں جو ہے وہ یہ کیوں ہو رہی ہیں، اس پر کیا نگران شورا کا سٹانس ہے، انشاءاللہ نگران شورا سے بات بھی کریں گے، ان سے ان کا ویو بھی لیں گے۔ پہلی بات سب یہ ہے کہ اپنے آپس کے اندر ہم آہنگی پیدا نہ ہونا، ذہنی ہم آہنگی جسے کہتے ہیں، اس کا نہ ملنا، اس میں آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کا، اس کے وے آف ٹاک کا کتنا عمل دخل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اپنے جیسے قرآن کریم کی آیات ابتدا میں بیان فرمائی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، فوائد ہمارے پیش نظر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ فوائد ظاہر ہے کہ جب ایک ہنستا بستا گھر جب اجارنا شروع ہوتا ہے تو یہ ابتدا سے نہیں ہوتا، یعنی کوئی شروع میں نہیں ہو جاتا۔ یہ باتیں ہی آپس میں کچھ اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو بنتے 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 اتنا بڑا معاملہ بن جاتا ہے، پھر ایک چھوٹی سی بات اس کے گھر کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک انگلش کا محاورہ ہے، کہا جاتا ہے لیکن مجھے اس کا ایک خلاصہ یاد ہے اردو میں، ماچس کی تلی نے اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ یعنی کہ ماچس کی تلی کا، یا اس کو دیا سلائی کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اتنی سی اسٹک ہوتی ہے وہ، اس کا وزن کیا جو اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دے۔ تو اس کو سمجھایا یوں گیا کہ اونٹ پر ویسے ہی اتنا وزن ڈل چکا تھا کہ اب اور وزن کی گنجائش نہ تھی، اب صرف ماچس کی تلی رکھی اور ہڈی ٹوٹ گئی۔ اصل میں ماچس کی تلی میں کوئی وزن نہیں تھا، پہلے سے اتنا وزن ڈل چکا تھا۔ تو سم ٹائم بات کوئی نہیں ہوتی، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ کوئی گھر ٹوٹنے کی بات تھی۔ اصل گھر اس آخری بات سے ٹوٹا ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس آخری بات نے اس تلی کا کام کیا ہو ماچس کی، کہ جس نے اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کیونکہ اس سے آلریڈی اتنا وزن پڑ چکا تھا رشتوں پر۔ رشتے یہ بالکل نازک نہیں ہوتے، رشتوں کے ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، بعض اوقات لوگ کچھ اور ہی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہنا سننا جو ہو رہا ہوتا ہے نا کنٹینیو، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، کبھی کبھی ناراضگیاں، تو بار بار منانا، بار بار اٹھنا، بار بار منانا، بار بار اٹھنا،
تو یہ چیزیں پھر انسان کے اندر اتنی اس کی طبیعت کے اندر خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ پھر بات کرتے ہوئے بندہ پھر اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا، فیس پر اس کی وہ حشاشیت بشاشیت نہیں آتی، کہنے سننے میں وہ اپنائیت نہیں رہتی، اجنبیت ہو جاتی ہے، گھر کی چار دیواریں ان کے لیے آپس میں اجنبی بنا دیتی ہیں، ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے کا سلسلہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، یہ آپس یہ جو سن رہے ہوں گے ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ہمارے درمیان کوئی کھینچاؤ ہے، ہمارے درمیان کوئی ڈسٹینس ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں، تو یہ جو فیلنگ ہے نا یہ اس کو باقی رکھتے ہیں، یہ باقی رکھنے کی وجہ سے یہ فاصلہ جو ہے نا یہ بڑھتے 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 پھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے کناروں سے نیچے گر جاتے ہیں، اور یہ گرنا یقیناً پھر یہ ٹوٹنا ہی ہے۔ تو جب تک کہ یہ چیزیں ختم کی جائیں اور آپس میں ایک اچھی عمدہ اور مفید گفتگو کا آغاز کیا جائے اور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا پر عمل کیا جائے اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، تو اسی طرح یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دونوں میں سے کوئی نہ چاہتا کہ میں جرنل بات کر رہا ہوں، جو اس سے ہٹ کر کیسز ہیں وہ ان کو میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، مگر جنرل ڈسکشن تو میری سمجھ میں یہ آتی ہے اوور آل کہ شاید دونوں یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہمارا گھر ٹوٹے۔ عجیب بات ہے سر۔ میں عرض کرتا ہوں عجیب بات نہیں ہے، وہ عجیب بات تھی جو ہو گئی ہے، کیونکہ جب شادی کرتا ہے نا بندہ گھر توڑنے کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، تو عجیب بات کہاں سے ہو گئی؟ اصل بات یہی تھی، عجیب تو وہ ہو گئی جب اس نے کہا مجھے قبول ہے اور اس نے کہا مجھے قبول ہے، صحیح، قبول کر باقاعدہ ایک رخصتی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اور ایک خوشیوں کے ساتھ آدمی اپنا گھر بساتا ہے، تو اس نے کبھی بھی یہ سوچ کر تھوڑی بسایا تھا کہ 1-2 مہینے کے اندر میں گھر توڑ دوں گا، نہ لڑکی نے یہ سوچا ہوتا ہے نہ لڑکے نے یہ سوچا ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں اپنی اس ابتدائی سوچ سے باہر چلے گئے، وجہ کہ اس لڑکے نے پہلے سے ہی اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی تھی کہ میری بیوی ایسی ہوگی، شکل صورت تو شادی سے پہلے سارا معاملہ ختم ہو گیا، شکل صورت کا جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، جو مطلب کہ بات چیت ہونی تھی وہ ہو گئی آپس میں خاندانوں میں۔ اب یہاں شکل صورت کا مسئلہ نہیں ہے، اب رویوں کا مسئلہ ہے۔ شادی کے بعد اب شکل صورت اتنی میٹر نہیں کرتی، وہ تو شادی سے پہلے ہو گیا جب ہونا تھا۔ اب شادی کے بعد جو اصل چیز ہے نا وہ رویہ ہے، وہ بات چیت ہے، وہ گفتگو ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک ٹائم ہے جو دونوں ایک دوسرے کو دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہے۔ وہ رات رخصتی ہوئی ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر لڑکا چاہتا ہے کہ یار لڑکی وہ کیوں نہیں کر رہی جو میں سوچ رہا تھا، یہ لڑکی سوچتی ہے کہ لڑکا وہ کیوں نہیں کر رہا جو میں سوچ رہی تھی۔ تو ان دونوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں شاید کوئی سا بنایا ہوا ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کے بنے خوابوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ان کے نظر چکنا چور ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایک وجہ ہوتی ہے، دوسرا کوئی خواب واب نہیں ہوتا، بس وہ زبان کی خرابی ہوتی ہے، مزاج کی خرابی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ کی خرابی ہوتی ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے، مدنی مذاکرے میں ایک شخص نے اپنا سوال کیا، کال کی، ریکارڈ کروائی، اور اس میں اس کا لبے لباب یہی تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے لیکن میرے دوست کہہ رہے ہیں اب تو پھنس گیا، اب تو مر گیا، اب تو جی نہیں سکے گا، اب تو ایسا ہو جائے گا، اب تو ویسا ہو جائے گا۔ بولا میں تو کنفیوز ہو گیا، میں کیا کروں؟ کیا واقعی مطلب شادی کے بعد آدمی اسی طرح مطلب کہ خوار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے؟ اس نے میرے سنت ہی کہا کہ پتہ نہیں تمہارے کیسے دوست ہیں، دوست تو دوست کو تسلی دیتا ہے، آسرا دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے، اچھی نیوز دیتا ہے، اچھی باتیں کرتا ہے۔ بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہزاروں گھر ہیں جو چل رہے ہیں، ہزاروں گھر ہیں جو آباد ہیں، اور کئی ایسے گھر ہوں گے جن میں آج تک شاید میاں بیوی کے درمیان جس کو آپ لڑائی بولتے لڑائی ہوئی ہی نہیں ہوگی۔ ایسے بھی گھر کتنے ہوں گے جن میں آج تک میاں بیوی لڑے ہی نہیں ہوں گے، شاید 10-10 20-20 25-25 30-30 40-40 سال ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی ہی نہ ہو،
ایسے بھی گھر ہوں گے اور ہوں گے 100% ہوں گے, اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو وہ کیسے چل رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا اور اس طرح کی گیدرنگ رکھنا, اس طرح کے دوست ابھی پال کے بیٹھے ہیں. ہم آپس میں یہ ہم جو ڈسکس کر رہے تھے, میں نے بھی تھوڑا بہت اس پہ درخواست کی کہ ایسا تو لڑکا پھر جب گھر جائے گا تو وہ تو یہی سوچ کر جائے گا نا کہ نہیں یار دوستوں نے کہا ہے کہ تو گیا, اب میں اس کو قابو کر کے رکھوں گا ایسے کیسے. تو اس کا تو ایٹیٹیوڈ, اس کی تو باڈی لینگویج ویسے ہی چینج ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے لڑکی کو بھی یہی سمجھا کر بھیجا گیا ہو, کھینچ کے رکھنا, قابو میں رکھنا, ڈیل نہیں دینا, تھوڑا سی وہ کرے گی لڑکا ہاتھ سے چلا جائے گا. اب یہ گئی ہے مطلب کہ قابو کرنے کے لیے. اب دونوں جب ایک دوسرے کو قابو کرنے بیٹھے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر فوقیت جتانے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دونوں اسی بات پر بزید ہیں کہ تو میرا حق ادا کر, وہ بولے تو میرا حق ادا کر, نہ میں تیرا حق ادا کروں نہ تو میرا, نہ وہ اس کا حق ادا کرے. تو ایسی صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ عجیب ہے. وہ عجیب نہیں ہے, گھر چلنا میرے نزدیک عجیب نہیں ہے, میرے نزدیک گھر کا ٹوٹنا عجیب ہے. یہ اپنی اپنی تھاٹ ہے. میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا سلمان بھائی, مگر آپ اس سے مختلف تو ہو سکتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے, یعنی جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں یار کبھی ماں باپ نے یہ سوچ کر اپنی بیٹی کی شادی کی ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ گھر توڑ کر آ جائے گی, یا باپ نے کبھی اپنے بچوں کی سوچ کے شادی کی ہے کہ یار اس کا مطلب کہ میرے کو مطلب کہ اس کا یہ دن دیکھنا پڑے گا. یہ اب ہمارے رویے ہیں, ہم سوچتے نہیں ہیں یہ, مگر ہمارے رویوں نے یہ ہمارے لیے حالات پیدا کر دیے. تو اگر ہم اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا پڑے گا, اور دونوں اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کا جائزہ لیں اور اپنے بیہیو کا جائزہ لیں کہ وہ کتنا بہتر ہے اور کتنا بہتر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا یہی وجہ ہے, کیونکہ یہ رویے حالات کے ساتھ بدلتے ہیں. تنگ دستی ہو گئی, رویہ بدل گیا, جاب چلے گی, رویہ بدل گیا, لڑکا پیدا نہیں ہو رہا, رویہ بدل گیا, اولاد نہیں ہو رہی, رویہ بدل گیا, اچھا کھانا ٹیسٹی نہیں پک رہا, رویہ بدل گیا, کپڑے استری صحیح نہیں آتے, رویہ بدل گیا, وہ اٹھتا ٹائم پر نہیں ہے, رویہ بدل گیا, وہ کام پر صحیح جاتا نہیں ہے, رویہ بدل گیا, رویہ انداز بدل گیا, بیہیو بدل گیا. تو ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ میرے مطلب یوں نہیں کرتی تو رویہ بدل گیا, وہ یوں نہیں کرتا رویہ بدل گیا. رویوں کے بدلنے سے عموماً عادتیں نہیں بدلتی, سامنے والوں کا ضد چڑھ جاتی ہے. اب یوں رویے نہ بدلیں, اپنی سوچ بدلیں کہ میں اپنے اخلاق, اپنے کردار اور ایک نیکی کے دعوت کے انداز سے انشاءاللہ تعالی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. رویے کا تعلق بھی تو ہے سب انسان کے معاملات سے ہی ہوتا ہے. اچھے معاملات کرے گا تو رویہ اچھا رہے گا, اور برے معاملات کرے گا تو رویہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ مجھے کوئی کام بولتے ہیں اور میں وہ اس پر آپ کو ہی جو ہے وہ باتیں سنا رہا ہوں, یا آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں, یا آپ کے اندر ہی نقص نکال رہا ہوں, یا آپ کے اندر ہی عیب نکال رہا ہوں, تو آپ کتنی دیر تک رویہ صحیح رکھیں گے میرے ساتھ؟ آپ کتنی دیر تک مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے رکھیں گے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا آپ سے ساتھ رکھنی ہے. اگر مجھے آپ کے ساتھ رکھنی ہے تو پھر میری صورتحال بدل جائے گی. اب میں نے ذہن بنا لیا میں نے آپ کو رکھنی نہیں ہے, میرا انداز بدل جائے گا. میں نے آپ کو کام دیا, آپ نے وہ کام نہیں کیا, اب مجھے اگر آپ کے ساتھ رکھنی ہے تو وہ کام آپ کے ذریعے ہو, میرا انداز کچھ اور ہوگا. سلمان بھائی پلیز یار کر لینا. اگر نہیں رکھنی, یار آپ کو کام دیا, آپ سے کام ہوتا ہی نہیں ہے, کرنا تو کرو, نہیں کرنا تو نہیں کرو. یہ دونوں چیزیں, دونوں باتیں میں نے آپ تک ڈیلیور کر دی. میں نے اپنی فیلنگ آپ تک نرمی سے پہنچائی, میں نے اپنی فیلنگ آپ تک سختی سے پہنچائی. تو اب یہی تو چیزیں جو گھر کو توڑتی ہیں, انداز اور مزاجی تو گھر کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے, عورت کو شوہر کے تعلق سے جو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اس کے کیسے حق ادا کرنے ہیں, اس کی کن کن باتوں میں آپ کو اطاعت کرنی ہے, کن کن باتیں آپ کی ماننی ہے, بالکل ڈکلیئر ہے. کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ معلومات نہیں ہے. وہاں شوہر کو, مرد کو باقاعدہ وضاحت ہے اور بڑی مطلب کلیئرلی اس کو مطلب انسٹرکشن ہے
کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح سلوک کرنا ہے. قرآن کی آیات موجود ہیں, محبوب پاک کی روایات موجود ہیں, حدیثیں موجود ہیں. پھر آگے جائیں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کامل اکمل خوبصورت سیرت مبارکہ موجود ہے, گھر کے تعلق سے موجود ہے, ازواج مبارکہ کے تعلق سے موجود ہے, گھر کے معاملات کے تعلق سے موجود ہے, گھر میں آنے جانے, گھر میں رہنے اور گھر کے سارے معاملات کے تعلق سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام مردوں کے لیے, خاص طور پر شوہر کے لیے موجود ہے. وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کی سیرت کو پڑھیں تو صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر انداز مبارک کیا تھا. عورت ایک بار پڑھے تو صحیح کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا, اور اس کے ساتھ اگر آپ دیگر صحابیات کے جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایسی صحابیات ہیں جن کے تذکرے, جن کی سیرتیں کتابوں میں ازدواجی معاملات پر لکھی ہوئی ہیں, آپس کے تعلقات یعنی میاں بیوی کے آپس کے رشتوں کے تعلقات سے ایک دوسرے کا لکھا گیا ہے. تو ان کو ہم نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اب پڑھا ہی نہیں ہے. ہم یہ آج کی دنیا کو پڑھ رہے ہیں, آج کی عورتوں کو پڑھ رہے ہیں, آج کی ڈسکشن کو سمجھ رہے ہیں, یہ جناب یوں ہے تو یوں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ کورٹ کے اندر اتنے انبار پڑے ہوئے خلا اور طلاق کے, انبار پڑے ہوئے ہیں. اور اگر اب کسی دارالفتہ کا معلومات کریں, خود دارالفتہ اہل سنت کا میں نے معلومات کی ہوئی تھی, معلومات کریں تو زیادہ تر کیسز میں سے جو مین جو ٹاپ آف دا لسٹ اگر کیسز کھولیں تو طلاق اور خلا کے کیسز ہیں, جھگڑے اور اس کیسز یا پھر وراثت کے زیادہ تر مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے پڑھا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری گائیڈ لائن کے لیے جو مین کتابیں نا قرآن ہے, یہ دیگر کتابیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق درست کتابیں اگر کسی نے لکھی ہیں عاشق رسول نے, وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے گائیڈ لائن بنتی گی کیونکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, وہ اس کی وضاحت کر رہی ہے. مگر بیسک جو ہماری کتاب ہے ہماری قرآن ہے, اور بیسک جو ہماری رہنمائی وہ ہماری حدیث مبارکہ ہے. اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے شادی کر لی ہے, کینڈلی کو پڑھیں. خود میں تو کئیوں کو مشورے دے چکا ہوں, احیاء العلوم کی دوسری جلد ہے, 2nd والیوم ہے, اس پہ کتاب النکاح ہے, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک فرق واضح ہو جائے گا کہ یار اصل میں ہمیں گھر بنانا اور چلانا کیسے ہے. میرے رب نے چاہا اگر اس طرح بیوی نے اپنی تربیت کر لی اور شوہر نے اپنی تربیت کر لی تو ان کا گھر اللہ نے چاہا تو ٹوٹے گا نہیں بلکہ بسے گا, اللہ پاک نے چاہا. تو ایسے حالات کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچے سے ہیں, کیسے جئیں گے, کیسے گھر نہیں توڑنا. میری بات سمجھے, میں جیسے اس وقت آپ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ پہلے ایک پیش پر آ جائیں, ہم نے گھر نہیں توڑنا, رائٹ, نہیں توڑنا, نو وے, نہیں توڑنا, میں نے یہیں رہنا ہے, شوہر کہہ کے مجھے اسی کو رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک بات ہو گئی. کیا اب اس طرح گھٹ گھٹ کر آپ رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں گے, نہیں رہ سکیں گے. شوہر گھر آتے ہوئے گھبرائے گا کہ یار جاؤں گا, دروازہ کھلتے ہی بچھار ہوگی اور سننی پڑے گی, اچھا وہ عورت ڈر رہی ہے کہ یہ آئے گا تو آتے ہی پھونپا کرے گا, یہ چیزیں پھینکے گا تو یوں کرے گا, تو یہ ڈیمانڈ کرے گا تو وہ شور شاری ہوگی. اوکے, یہ دونوں اب دونوں سمجھے نا کہ دونوں یہ افورڈیبل نہیں ہے, کیسے چلیں گے؟ تو عورت کو اپنا بیہیو بدلنا ہے, مرد کو اپنا بیہیو بدلنا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا پہلے تم نہیں, ایک وقت پہ دونوں بدلیں. اگر ایک ٹائر میں ہوا نہیں بھری, بولا ایک ٹائر میں ہوا بعد میں بھر لیں گے, ایک ٹائر میں بھری ہوئی گاڑی چلاؤ, کہاں سے چلے گی؟ دونوں ٹائر میں ایک ساتھ ہوا ہونی چاہیے تبھی موٹر سائیکل چلے گی, ورنہ ایک ٹائر کی ہوا سے موٹر سائیکل نہیں چل پاتی. ایک پنچر ہی ہو گیا ایک ٹائر, تو دونوں پنچر ہو گئے تو دونوں آج ایک لگا لو کل دوسرا لگائیں گے, تو گاڑی تو ویسے ہی کھڑی رہے گی جب تو دونوں کا پنچر ساتھ نہیں لگے گا. تو آپ دونوں ایک تو یہ ذہن بنا لیں, یہ اچھا اب آپ کی اولاد بھی ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. سوچیے اگر آپ دونوں الگ الگ دروازوں سے باہر نکل گئے تو یہ تو لڑکا بیچ میں کھڑا رہ گیا, ان کا کیا ہوا؟ ایک گھر میں کتاب میں پڑھ رہا تھا, گھر ٹوٹا تھا, دونوں نے شادیاں کر لیں, جو خوار ہوا بیٹا ہوا, اس کو آج تو یہی نہیں پتا چلا کہ میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے, نہ رشتہ داروں کو پہچانا, وہ کبھی دور کہیں گاؤں دیہاتوں میں وہ پلا بڑا, تو آخر خوار کون ہوا؟ اولاد ہو گئی.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میاں بیوی کا ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچتے، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں. اپنے کمفرٹ زون کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اولاد کے لیے کمفرٹیبل، اپنی اولاد کو کیسے کمفرٹیبل رکھنا ہے یہ سوچتے ہیں. اور جب آپ کی سوچ یہاں جمع ہو جائے گی نا، پھر آپ دونوں کے اندر کوئی انشاءاللہ تعالی اتنا فرق نہیں رہے گا. وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو جسٹ تھنک، سوچئے کہ آپ گھٹ کر نہیں جی سکتے تو آپ محبت سے کیوں نہیں جی لیتے؟ نفرت پہ کب تک جئیں گے؟ ایک دوسرے سے ناراضگی میں کب تک جئیں گے؟ تو آپ پہل کر لیں یار. اللہ نے چاہ تو جو پہل کرے گا، کیا عجب وہ جنت پہ پہلے چلا جائے. اللہ اکبر. کیا عجب. جی. مطلب ہم لڑنے کے لیے گھر میں نہیں ہیں، وہ برکت چلی جاتی ہے. غربت ہے، لڑائی سے امیر نہیں بن جائیں گے. بے اولادی ہے، جھگڑے سے اولاد کی لائن نہیں لگ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. گھر میں اے سی نہیں ہے، لڑنے سے پنکھا اے سی کی ہوا دینا شروع نہیں کر دے گا. یہ لڑائی سے کچھ بھی نہیں ہے، لڑائی سے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. تو جھگڑنا نہیں ہوتا. اور جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے، اللہ اکبر. اس کے لیے تو جنت میں گھر کی بشارت ہے. سبحان اللہ. حق پہ رہتے ہوئے میں حق پر ہوں، جھگڑا ترک کر دیں، اس کے جنت میں گھر کی بشارت ہے. تو میرے کیا بولوں میں اب آپ کو، میری فیملی ہے، آپ ساری جتنے بھی مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے گھر کو شاد و آباد رکھے. تو اچھا، پھر بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز تو گھر کے بڑوں کو انوالو کر لیں. اچھا، وہ کورٹ میرج کی تھی، لڑکے شادی کی تھی، چلو کوئی نہیں، ہو تو کہیں نا شادی، اب تو شادی ہو گئی ہے نا، تو اب بلا لیں. ماں باپ ناراض ہیں، منا لیں کہ بس ہم نہیں بن رہی ہے، اب بنانی، ہم کو گھر نہیں توڑنا. انشاءاللہ ماں باپ ہیں، وہ آئیں گے. گھر کے 4 بڑوں کو انوالو کریں، اور وہ جو انوالو ہو نا، وہ گھر بچانے کے لیے انوالو ہو، گھر توڑوانے کے لیے انوالو نہ ہو. یہ معافی چاہتا ہوں آپ میں سے بعض بڑے اگر سن رہے ہوں تو یہ گھر بنانے کے بجائے گھر توڑ دیتے ہیں، خود فریق بن جاتے ہیں. یہ آپ دونوں فریق نہیں ہیں، آپ دونوں الگ الگ اگرچہ گئے ہیں، لڑکی کی طرف سے لڑکوں کی طرف سے، مگر آپ دونوں گھر بنانے کے لیے گئے ہیں، گھر توڑنے کے لیے نہیں گئے. اگر آپ دونوں پارٹی بن کر دونوں ہی لڑ پڑے تو بنے گا کیا؟ آپ دونوں کو تو چاہیے کہ ان کو آپ کو قریب کرنا ہے، لہذا آپ کو بہت زیادہ حکمت و تسلی کے ساتھ معاملے کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ رب کی رحمت شامل حال رہی اگر آپ یہ طریقہ اختیار فرمائیں جو میں نے درخواستیں چند کی ہوئی ہیں. پہل کرنے میں آپ پہل کریں، آگے بڑھیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ گھر ٹوٹے گا نہیں، گھر بنے گا. فرسٹ بس ایک ہی بات ہے، میرے کو دوسری بات تو آپ سے کرنے کی میں تو نہیں کر سکتا، نہ مجھے کرنی ہے، کہ آپ ذہن بنا لیں ہم نے گھر ٹوٹنے نہیں دینا، ہم نے ساتھ ہی رہنا ہے بس، انشاءاللہ عز و جل. مرحبا. بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. مجھے یوں لگتا ہے سب کہ طلاق دینے میں اور گھر برباد کرنے میں مرد کا بھی ایک بڑا یوں بولے کنٹریبیوشن ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام نے طلاق کا حکم تو رکھا ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان. آیت مبارکہ ہے، سارا اس کے اندر بیان کیا ہے. سورہ طلاق بھی پوری سورہ مبارکہ ہے. اگر کبھی ناگہانی کوئی صورت ایسی بن ہی جائے تو اس میں بھی، یا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس میں بھی، آپ دیکھیں کہ طلاقیں دینی ہے تو 3 ہی مطلب دے رہے ہیں، 3 ہی دے رہے ہیں. اور یہ بھی تو ایک میں مطلب اس موضوع کے لیے فیور میں نہیں ہوں. میں اسی موضوع کی فیور میں ہوں کہ مرد کو اگر ایسے حالات، گھر میں ایسے حالات ہو جائیں تو وہ کمپرومائز پالیسی کی طرف جائے، بنانے کی پالیسی کی طرف جائے، اور کوئی ایسے طریقہ کار اختیار کرے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جس سے اس کا گھر بچے. بس میں گھر بچانے کی بات کروں گا، میں گھر توڑنے کی. اس وقت حالات بہت عجیب ہیں سلمان بھائی، اور بہت عجیب حالات ہیں. میں میری اسلامی بہنوں سے بھی عرض کروں گا آپ بھی گھر ٹوٹنے نہ دیں. بہت مشکل ہو جاتی ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں، پھر شادیاں کرنا آسان نہیں ہے، گھر چلانا آسان نہیں ہے. شوہر اگر یہ سوچ کر طلاق دے دے کہ دوسری کر لوں گا، دوسری سے 2 قدم آگے ملے گی تو کیا کر لو گے؟
بیوی بولے اس کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں گی، میں یوں کر لوں گی، میں یوں کر لوں گی، دوسرا اگر اس سے بھی 4 قدم آگے ملا تو کیا کر لو گی؟ تو نہیں، بس آپ، ہمارا پروگرام گھر بنانے پر ہے، طلاق دلانے پر نہیں ہے، نہ یہ پروگرام کا فارمیٹ ہم رکھتے ہی نہیں ہے، یہ طلاق دلانا، ہم صرف فارمیٹ یہی رکھتے ہیں کہ آپ گھر کیسے بچا سکتے ہیں، خلاص، دوسری کو بات ہم کو کرنی بھی، آپ بھی نہ کریں اپنے گھر میں، کیوں گھر توڑیں، کیوں الگ ہو جائیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دو خاندان لڑتے ہیں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو سمندر کے بیچ میں شیطان خوشی کے مارے کودتا ہے، ناچتا ہے کہ یہ دو مرد اور عورت نہیں لڑ رہے، یہ دو قبیلے لڑ رہے ہیں، یہ دو کنبے لڑ رہے ہیں، یہ دو خاندان لڑ رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے جیسے کہ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، یہ رشتے توڑ کر بیٹھ جاتے، دشمنیاں کر لیتے ہیں، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، چگلیوں کے دروازے کھلتے ہیں، تہمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، طرح طرح کی مطلب کہ آفتیں آ رہی ہوتی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے کہ تو میں نہیں کرنے دوں گا اس کی بیٹی کی شادی، میری بیٹی کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کی بھی بیٹی آباد نہیں ہوں گی، وہ اس کی بہو کے ساتھ، وہ اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ اس کسی آدمی کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ، خاندانوں میں عجیب و غریب قسم کی طوفان آ جاتا ہے۔ تو طلاق کے اس تصورات کو ہی ہم بھول چکے، طلاق کی وہ صورتوں کو ہی ہم بھول چکے، بات تو ہے نا ایسا، آپ دیکھیں طلاق کہ کی ان کیفیتوں کو ہی ہم بھول چکے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ یقین مانے بہت تباہی آئی ہے، کیونکہ ہمارے اندر وہ اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق ہماری وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ طلاق کیا، طلاق کے احکام کیا، طلاق کا پروسیجر کیا اور طلاق کے بعد کیا، اس طرف ہماری تربیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ چونکہ یہ سلسلہ یہ مطلب یہ ہم اتنے منقطع ان چیزوں سے، ہم نے بس ایک چیز ہی رکھی ہے کہ وہ یہ بس پتھر لو توڑ دو، بھائی پتھر شیشے پر مارو گے تو پتھر نے شیشے کو توڑنا ہے، تو آپس میں سلوح کر لو۔ میں اب آج جو ہم سلمان بھائی کوشش یہ کریں کہ آج ہم کسی بھی ایسا جوڑا کہ جس کو مطلب کہ آج ان کو لگتا ہے کہ یار کیا کریں، یار گھر میں دونوں بیچارے اکیلے ہیں، 2 بچے ہیں، یا ماں باپ بیچارے دکھی پریشان کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اپنے بچوں کا کیا کریں، آج ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا گھر مت توڑیں اور آج سلو کر لیں، مرحبا، کر تو لیں، بہت پیاری بات، کر تو لیں یار۔ آج ماہ رمضان کے بھی آخری دن چل رہے ہیں، جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، چھما چھم برس رہی ہے۔ میں اپنے بھائی کو بولوں گا جو میرا اسلامی بھائی ہے، تم آگے بڑھ جاؤ یار، مرد ہو، آگے بڑھ جاؤ، ہمت کرو، حوصلہ پیدا کرو، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ یہ بعض اوقات رشتہ ایک فون کال کی دوری پر ہوتا ہے سب، یہ آپ کا ایک فون کر لینا اور بات بنانے میں پہل کر لینا، بہت ساری جو سچویشن ٹینس بنی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس جو ہے وہ کر دیتا تھوڑے ہے۔ دنوں پہلے کال آئی تھی، پھر ہم نے وہ کال تو اس کی ان کی آنر نہیں کی، پھر ہم نے سوال بنا لیا ان کی آواز کا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں امیر سنت مدنی مذاکرے میں ہوا کہ حضور میں آپ کا طالب ہوں، میری بیوی آپ کی مرید نہیں ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چلی گئی ہے، وہ ابھی آپ کو دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اس کو کچھ کہہ دیں گے تو یہ میری بیوی گھر واپس آ جائے گی۔ اچھا اب ہم سوچنے پڑ گئے کریں کیا کریں، تو میں نے امیر سنت سے مشورہ کر کے ترکیب بنائی کہ ہم کرتے ہیں، تو امیر سنت نے لائیو تحریر کو دی تھی، تو ہم نے اس کی آواز نہیں دی، ٹھیک، تو پڑھا، اور امیر سنت نے پھر بڑی خوبصورت اور بڑی کیلکولیٹڈ بات کی کہ مجھے آپ کے کوئی نہیں بتا، یہ کون ہے وہ کون ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، کیا آپس کے مسائل ہے میں بھی یہ نہیں جانتا، مگر میری مدنی بیٹی اگر کوئی صورت بن سکتی ہے میرے مطلب اس کے ساتھ کو نبھانے کی، کرنے کی، کسی کو خاص ایسی چیز نہیں ہے، تو ایک موقع اور لے لو بیٹا۔ اس طرح کر کے امیر سنت نے لائف سمجھانے کی کوشش کی، اور میں بڑا اندر میں ویلنگ تھا کہ اللہ کرے کہ یار یہ گھر بچ جائے۔ تو پھر اگلے دن اس کا پیغام آیا کہ امیر سنت کے سمجھانے کے بعد میری بیوی گھر آ گئی ہے، ہم خوش ہیں، بچہ بھی بیچارے کا بیمار ہے۔ اب آپ بتائیں یار کتنی خوشی ہوئی مجھے، میں آپ کو اپنی خوشی کا کیا بیان کروں، اتنی خوشی ہوئی کہ یار اللہ پاک نے اس کا گھر بچا لیا۔
تو ہوتا ہے بعض اوقات کسی کے بولنے کی، سمجھانے کی، بعض اوقات ماں ہی، بلکہ مگر ماں بالفعل سپورٹ نہیں کری تو میں تو والد کو بولوں گا کہ آپ تھوڑی ہمت کر کے اپنی بیٹی کو ہمت دلائیں، بیٹی اپنے شوہر کے گھر جا، ادھر رہے بیٹا، اب وہی تیرا گھر ہے، 19-20 بیٹا یہاں بھی ہوتا تھا، وہاں بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں، وہاں جا کے بات کر، یا جا کر اپنے داماد سے بات کر لو، بیٹا ہوتا رہتا ہے۔ اب داماد کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو بیٹی کی اتنی فیور کر دیتے، بولتا ہے کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا وہ سب ایسے شوہر کا آپ کو باپ، لگتا ہے کہ داماد اتنے مظلوم ہوتے ہیں جتنے آپ فرما رہے ہیں؟ میں بڑے تسلسل سے میں بات نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو داماد ہیں ان کی اتنی فیور میں آپ بات کر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب لڑکی کا باپ اپنے داماد کو منانے جاتا ہے تو اس وقت وہ اپنی بیٹی کی اتنی آؤٹ آف وے جا کر باتیں کرتا ہے کہ اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی داماد کو کہ یار ایسا نہیں ہے، میری بھی تو مجبوری کو سمجھو۔ صحیح، اچھا جب لڑکے کا باپ جی اپنی بہو کو سمجھانے جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی اتنی فیور کرتا ہے، بولتا ہے کہ میری تو کو سنو کہ میں کتنے دکھ میں ہوں۔ ایسا ہی ہے، تو ان کو فریق نہیں بننا، ٹھیک ہے نا، وہاں اپنی بیٹی کو ہی لینے جانا ہے، اس کو وہ اپنے بیٹے کو سب بیٹا ٹھیک ہے، یعنی مثال کر دو، اچھا بیٹا مجھے بتاؤ میری بیٹی میں کیا پرابلم ہے، داماد بتائے گا نا بھائی یہ مسائل ہے، تو اس وقت سامنے آ جائے گی لسٹ، یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پرابلم نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اب جب اسے 10 بتایا تو اس میں سے 2-3 ایسی چیزیں نکلیں گی جسے بولے گا بیٹی یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہی تو چاہ رہا ہے، صحیح کر دو۔ اسی طرح بیٹی اس کو مجھے بیٹا بتا میری بیٹے میں کیا پرابلم ہے، آپ کے بیٹے میں یہ پرابلم ہے، یہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو جا کر بیٹے کا بیٹا تو صحیح تو کہہ رہی ہے، یہ 2-3 چیزیں صحیح کر لو تو کیا ہو جائے گا۔ نہیں لڑکا رات آتا ہی نہیں ہے گھر پر، دن بھر سوتا رہتا ہے، کام کاج پہ دھیان نہیں دیتا، گھر چلتا نہیں ہے، اور آتا ہے تو چھوڑ چھاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب عورت کہے گی تو صحیح نہ کہیں، اب وہ ہو گیا ایسا تو لڑکے کو یہ تو سمجھا دیں بیٹا یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو کرنا ہے۔ اچھا لڑکا بولتے ہیں بھائی سب کچھ صحیح ہے مگر یہ وقت پہ یہ نہیں کرتی، وقت پہ یہ نہیں کرتی، بچوں کے ساتھ یہ نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، یہ نہیں وہ نہیں ہے، تو کچھ چیزیں ایسی میٹر کر رہی ہوتی ہیں جو گھر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر والدین کے ساتھ بھی کچھ بیہیو دیکھنا ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو آ جائے مرحبا، کہ مطلب کہ بیٹی کے باپ کو بیٹی کا جو باپ ہے نا داماد سمجھے کہ یار یہ مطلب کہ یہ میرا بھی والد ہے، مرحبا، اور بیٹے کا جو والد ہے نا تو بہو کو لگے کہ یہ میرے بھی والد ہیں۔ مرحبا، جب تک کہ یہ بانڈنگ نہیں آئے گی نا تب نہیں ہوگا۔ اور پیچھے یہ دونوں مطلب کہ جو ساس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں دونوں طرف، ان کو بھی آپس میں یہی بانڈنگ کرنی ہے کہ بہن یہ بتاؤ کہ ہم اپنے بچوں کا گھر کیسے بچائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کمپلین ہو وہ اس کو نپٹائیں۔ فیچر اتنا بہتر نہیں ہوتا گھر ٹوٹنے کے بعد، جنرلی فیچر اتنا بہتر نہیں ہوتا اور اجاڑ پن آ جاتا ہے اور بہت عجیب و غریب ہوتی ہے، باتیں الگ ہوتی ہیں، بہت طوفان بدتمیزی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے رہی بات وہ آپ کی، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، گھر میں آگ لگ گئی ہے نا تو آگ ہی بجھاؤ دونوں مل کر، جب تک کہ یہ نہ ڈر لگے کہ اب تو ہم ہی جل جائیں گے۔ جب اپنے ہی جل جانے کا ڈر ہونا تب ایمرجنسی ایگزٹ یوز کرے، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، لیکن پہلے گھر بچائیے آگ بجھائیے۔ اب آگ نہ گھر بچے گا نہ ہم بچیں گے، تو یہ بس یہ سمجھے میں نے ایگزامپل دے دیا۔ بہت خوبصورت بات، ماشاءاللہ، بس مرحبا، گھر بچائیے، گھر بچاؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو ہنستا ہے اس کا گھر بستا ہے، واہ ماشاءاللہ، جو ہنسے اس کا گھر اس کا گھر بسے، مرحبا، اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور بیوی کو یہ ضد نہیں ہونی چاہیے کہ میں شوہر کو جھکا کر ہی دم دوں گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے، تو اللہ پاک نے جس کو جو اسٹیٹس و مقام دیا ہے وہ دیکھیں۔ عورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تشدد کا، ظلم کا اور اس کے زیادتی کا اس کو شکار کی ہے، تم نے اس کو اللہ کے نام سے لیا ہے۔ ان کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم نہ کرو، ان پہ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو عرف ہے، جو معروف ہے۔ عاشروہن بالمعروف، تو یہ باقاعدہ ہمیں دونوں طرف تاکیدیں موجود ہیں، الحمدللہ، دونوں طرف تاکیدیں موجود ہیں۔ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، شاد رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اور بس مکہ دیکھے، مدینہ دیکھے، بچے خوش رہیں، بچوں کی خوشیاں دیکھیں،
ایک بس بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم کی وہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو, تمہارے لیے ایک بھلائی رکھی ہو. تو اس میں تفسیر میں پڑھیں گے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے بیوی سے تم کو تکلیف ہو رہی ہو, اور کیا پتہ اللہ پاک اسی بیوی سے تمہیں ایک ایسا بیٹا دے دے, ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بن جائے. آپ تفسیر پڑھیں قرآن کریم میں, آپ کو یہ ملے گا جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. تو آج ہم سلو کریں گے, بس آج سے ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. ہر کوئی تو سنتا نہیں ہے, ہر کوئی دیکھے یہ ضروری نہیں ہے, مگر جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہ کہیں گے اس کو تو بولنا آسان ہے, پتہ چلے مطلب اس کو کیا پتہ کہ ہم لوگ کیسے جی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ میرا ٹی وی پہ بیٹھ کر بولنا آسان ہے اور آپ کے لیے عمل مشکل ہے. افضل الاعمال احمزها, حدیث پاک میں افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے, تکلیف زیادہ ہے. آپ تھوڑی تکلیف اٹھا لیں. اب بھی کی جو آپ تکلیف اٹھائیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے, ذرا اپنی کچھ تو ایگو کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوں گے, تو انا کو فنا کرنا پڑتا ہے, تھوڑا نیچے آنا پڑتا ہے. آپ یہ جو تکلیف جو تھوڑی بہت کر رہے ہیں نا آپ, یہ وہ تکلیف نہیں ہے, بہت چھوٹی تکلیف ہے, کیونکہ اس کے اندر راحت چھپی ہوئی ہے کہ مل جائیں گے. خدا نہ خواہ ٹوٹنے کے بعد کی جو تکلیف ہے نا, یہ مطلب بہت عجیب و غریب تکلیف ہے. یہ مطلب نہیں ہے, وہ جو کسی اکسانے والے کے اکسانے میں مت آئیے گا. بس آپ کو بھائی اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ میں دوری پیدا ہوتی ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں, اسی کے ساتھ رہیں جو ملانے والا ہو. کیا بات, جو توڑنے والا ہو نا اس کے ساتھ, جو توڑنے والا ہو اس کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا, اور جو جوڑنے والے ہو نا اس کے ساتھ توڑا نہیں جاتا. کتاب میں نے پڑھا تھا, دوست گوانے اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے گا, دوست گوانے میں یعنی دوست کو ضائع کرنے میں, دوست چھوڑنے اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ٹیک ٹائم, ایزی, ٹیک بریتھ, تھوڑا سانس لیں, ہمت کریں, پانی کا گلاس اٹھائیں, پانی پیئیں, اللہ کا نام لیں, دعا کریں, آگے بڑھیں. سوری, معاف کر دیجئے. آج سے انشاءاللہ ایک نیا اسٹارٹ لیں گے اور انشاءاللہ عید کی خوشیاں منائیے. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے, اور آپ سب کے گھر شاد رہیں, آباد رہیں, خوش رہیں, اولاد کا سکھ دیکھیں, ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں. انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دنیا میں لڑ کے کیا کریں گے, جنت کا راستہ لو. جنت کا اچھا یہ تو جنت کیسے ملے گی, لڑ کر ملے گی یا معاف کر کے ملے گی؟ معاف کرنے سے وہ جنت چاہیے, یا اللہ جنت دے دے, بس جنت مل گئی, دکھ ختم, غم ختم, سب ختم. مرحبا. ایسے آپ داماد کی بہت فیور کر رہے ہیں, مجھے یوں لگ رہا ہے, یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے؟ نہیں, میں داماد کی نہیں, میں جہاں داماد کی فیور ہوگی, جہاں داماد ہے وہاں داماد ہے, جہاں بیٹی ہے وہاں بیٹی ہے, جہاں بہو ہے وہاں بہو ہے. سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے, سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے. اور نہ آپ کے لیے کان ضائع کرنے والے ہیں, نہ آپ کو آنکھ ضائع کرنی چاہیے, نہ آپ کو اپنے ہاتھ ضائع کرنے چاہیے. نہ ہی ناک کا کچھ یہ جتنے بھی پارٹ آف باڈی ہے نا جس سے آپ کا جسم خوبصورت نظر آتا ہے, یہ سارے رشتے آپ کے گھر کی خوبصورتیاں ہیں. کیا بات, کوئی ایک رشتہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ کمزور کریں. ایک رشتے کو کمزور کریں گے آپ کی گھر کی گاڑی ڈس بیلنس ہو جائے گی. اللہ, سب رشتوں کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, مرحبا, کیا لاجواب بات یہ تھا ابھی بھی. اور اس سے پہلے والی کہ انا کو فنا کر دیں, مدینہ مدینہ. مرحبا, کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. جی, نگرانی شورا جس موضوع کا بھی گفتگو فرما رہے ہیں اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دونوں کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر طریق اول اگر اپنے رویے پہ نظر ثانی کر چکا ہے اور دوسری طرف سے سرد موری کا ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے کہ اگلا نہ تو صلح کر رہا ہے نہ تو علیحدہ ہو رہا ہے, بالکل ایک عدم توجہی اور اگنورنس کا معاملہ روا رکھا ہو, اس سلسلے میں پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ مہلت دینی چاہیے, مہلت دینی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں رویہ درست کیا اور سامنے والا, کیونکہ ہر ایک کی قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کے سوچنے اور ایبزارب کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. بعض جلدی مائل ہو جاتے ہیں, بعضوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ٹائم دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. ٹوٹنا نہیں ہے, توڑنا نہیں ہے, یاد رکھیے گا.
عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج کل جو طلاق کی وجہ بنتی ہے کہ بیٹی جو ہے اپنے سسرال کی باتیں، دیورانی کی باتیں، جیٹھانی کی باتیں اور نند کی باتیں اکثر وہ گھر پر کر رہی ہوتے ہیں اپنی محکے میں، تو اس وجہ سے طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اور لڑکی کی ماں پھر اس کو کہتی ہے کہ تو بھی بھاری نہیں ہے، تو وہ اس بھاری کے چکر میں پھر وہ گھر پر آ جاتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سسرال کی باتیں میکے میں کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ سسرال کی شاید سینکڑوں باتیں ہوتی ہوں گی جو بہو کے پاس امانت ہی اس کو تصور کرے تو بہتر ہے۔ ہاں، کوئی اچھی باتیں، خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں، نہیں، کوئی انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس میں صرف خرابیاں ہوں، اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو؟ اب بولے ہوتی نہیں ہے تو میں کہا اس کا ایمان ہے، ایمان اچھائی والا ہے۔ ایمان نہیں ہے، مسلمان ہے، بہترین اچھائی ہے دیکھا پھر جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا اچھائی ہوگی؟ یہ تو مطلب آپ کی اپنی نگاہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی خیر کی باتیں، بھلائی کی باتیں، ایسی اچھی مطلب ماشاءاللہ ایک خوبصورت سے ایک باتیں تو وہ شیئر کرنے میں کوئی نہیں ہوتا، اچھی باتیں، لیکن برائی کرنا، اور جب برائی کرنے کا بعد کہنا کہ امی کو آپ بات نہیں کرنا، ابو آپ بات نہیں کرنا، تو پھر بات نہیں کر، آپ نے بات کیوں کی بھائی؟ تو غیبتوں میں پڑنا، اور اس سے مطلب کہ آپ کی اپنی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ تو میں تو امیر سنت کی بھی یہی ماشاءاللہ تربیت ہے اور تاکید ہے کہ مطلب سسرال کی باتیں، یعنی بہو کو اپنے سسرال کی گھر کی باتیں میکے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور بالکل اس کی ان کا میکے والے کی انفارمیشن کا ذریعہ اس کی بیٹی ہے، اب وہ سچ بولیے جھوٹ بولیے کیا پتا، حقیقت پر مبنی ہے بھی کہ نہیں ہے کیا پتا، صحیح ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ ساس بہو کی آپس میں کیسے بنے؟ بن جائے گی، اگر گھر بنا کے رکھنا ہے تو بن جائے گی۔ بس ساس بڑی ہے، شفقت بڑھا دے، بہو چھوٹی ہے، ادب بڑھا دے، بن جائے گی۔ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ عوامی رائے کا ایک پیکج ہے جس پر ہم نے سوال یہ رکھا ہے کہ رشتے کمزور کیوں ہوتے ہیں، اس پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ رشتے آپس میں کمزور ہو جاتے ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی دل کے اندر بات رہ جاتی ہے انسان کے، وہ اپنی بات کو آگے شیئر نہیں کرتا، تو اس وجہ سے نااتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رشتے لوگ رکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ چلاتے بھی ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اس کو لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جیلس بن کرنا، چغلی خور ہوتے بیچ میں، ادھر کی ادھر لگاتے، ادھر کی ادھر لگا دیتے۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہے، اس کے دل میں بغض نہیں، کینہ نہیں، تو کبھی بھی رشتے دور نہیں ہوں گے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے ویسے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ۔ رشتوں میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مضبوط ہو جائیں؟ رشتہ داریوں کو پالو بھائی، جو غریب ہے اس کے ساتھ اس کا مدد کرو بھائی جان۔ ملنسار ہونا چاہیے بندے کو، کہیں پہ کوئی غلطی کو کرتا ہے اس کو معافی کریں۔ بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے جانا چاہیے، میت ہو جائے اس کے لیے دعا کے لیے جانا چاہیے۔ پیار محبت اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس نے اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ غم اور خوشی میں جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے انسان کے، بس یہی زندگی ہے، موت کا کیا پتہ ہے۔ سب کی مکس رائے ہیں، مجموعی طور پہ یہی ہے کہ مطلب آدمی حسن اخلاق اختیار کرے، ملنساری اختیار کرے، تو اس کے رویہ درست ہے، گھر درست ہے، رویہ غلط ہے، گھر غلط ہو جاتا ہے، یعنی گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، جی کون؟ پیارے نگران شورا، ایک واقعہ سننے کو ملا کہ عورت کو اس لیے طلاق دے دی گئی کہ اس نے اپنی نندوں کی بات نہیں مانی۔ وہ بات کیا تھی کہ ایک نند کہتی تھی کہ میرے ساتھ بازار چلو، دوسری نند کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں جانا۔ دونوں بہنوں کی وجہ سے بھائی نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی، اور 1.5 سے 2 مہینے کے بعد بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی، تو بہنوں کے کہنے پر شوہر نے یعنی بھائی نے اس اپنی بیوی سے بچی بھی چھین لی، اور یہاں تک کہ سامان بھی واپس نہیں کیا جا رہا۔ رہنمائی فرما دیں اور دعا بھی فرما دیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسائل سے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین آمین۔ اب اللہ بہتر جانے بات کتنی سچ ہے کتنی غلط ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگر یہ ایک سچ بھی مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی ایسی وجہ تھی، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، بس یہ بلا وجہ کی تکلیف بھی، غصہ ہوتا ہے، بلا وجہ کا جذباتی پن ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں کے کہنے پر کیوں بھائی بھائی چھوڑے گا، کیوں شور بیوی کو طلاق دے گا، اور کیوں ایسا کیا جائے گا؟ وہ بات تو کرے، وجہ تو پوچھے، بھائی جانا نہ جانا کیوں، کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ بھی نہیں تھی، تو کون سی بھابھی اس بات کی پابند ہے کہ جو نند بولے گی وہ اس کو کرنا پڑے گا؟
نہ نندے بھابھی کی پابند ہے کہ بھابھی بولے گی تو نندوں کو کرنا پڑے گا، وہ ایک دوسرے کی پابند تھوڑی ہیں. بیسیکلی تو شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے، یہ رشتہ ہوا ہے نا. پھر ان کے ساتھ یہ فیملیز اور ساری اٹیچمنٹ ہوئی ہیں جن کے ساتھ ان کے اخلاق اور کردار اور حسن سلوک اور صلہ رحمی کے سارے معاملات چلیں گے. لیکن کسی کو اس طرح اپنا مطلب کہ وہ پابند تھوڑی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر بھائی جو میں نے کہا ہے وہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے. اگر اتنا ہے تو پھر شوہر کو کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو بولے کہ آپ میری بہنوں کے ساتھ جاؤ، پھر وہ بتائے گی کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیا وجہ نہیں ہے. تو یہ وجوہات نہیں ہوتی. میں نے کیا کہا تھا، وجوہات نہیں ہوتی، بس جذباتی پن ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے، یا بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ضرور ہے کہ بس اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم دے اور سوچنے سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں صلاحیت عطا فرمائے. آمین. اتنا مت جذبات. جیسے میں پہلے بھی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شاید میں شیئر کر چکا ہوں کہ ایک عورت کو کسی کا فون آیا، کر چکا ہوں میں شیئر لیکن موضوع پھر کر دیتا ہوں. فون آیا تو اس نے فون اٹینڈ کیا تو اس نے سامنے سے کوئی بات کی ہوگی، اس نے کہا بھائی جان رانگ نمبر ہے. عورت نے کہا بھائی رانگ نمبر ہے. تو جیسے رانگ نمبر کہہ کے اس نے مطلب کہ وہ موبائل کٹ کیا تو وہ لڑکا جو تھا وہ شرارتی تھا، شیطانی دماغ تھا اس کا. اس کو لڑکی کی آواز سن، عورت کی آواز سن کر اس کو مطلب کہ بس وہ گندگی دماغ میں اور بس گئی. اس نے اس کو پھر فون کیا. اس نے کہا بھائی جان میں نے وہ کہا نا بھائی یہ فون یہ رانگ نمبر ہے. بولا ٹھیک ہے رانگ نمبر ہے، بات تو کرو آپ. کیسے بات کرو، آپ غلط نمبر ملا رہے ہیں. لائن کاٹ دی اس نے. اب وہ اس کو فون کرتا تھا اور الٹے سیدھے میسج کرتا تھا، اس کو رپلائی نہیں کرتی تھی، میسج پہ میسج کرتا تھا. وہ آپ سمجھ سکتے وہ کیسے میسج کرتا ہوگا، بات کرو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تمہاری بات آواز بہت اچھی ہے وغیرہ وغیرہ کر کر. اب اتفاق یہ ہوا کہ وہ بیچاری باتھ روم میں گئی تھی، فون پڑا ہوا تھا. ایسے میں اس نے فون کیا لڑکے نے، فون اس کی ساس نے اٹھا لیا. آواز سن کے اس نے لائن کاٹ دی. جیسے ہی لائن کاٹی تو ساس کو وہ تشویش ہوئی کہ ہے کون. اس فون کو تھوڑا ٹٹولا تو اندر میں میسیجز تھے اس کے نمبر پر، اور میسیج اسی طرح کے تھے جو اس بدتمیز اور بے غیرت انسان نے کیے تھے. ساس کو غصہ آیا کہ یہ میری بہو ہمارے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے. اس نے بہو سے بات نہیں کی کہ بیٹا کیا بات ہے. اس نے بیٹے کو آنے کا انتظار کیا. جیسے بیٹا گھر آتا ہے، ماں ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہماری تو عزت لٹ گئی. ماں کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ کہا تیری بیوی یہ حرکتیں کرتی ہے، دیکھ میسج، دیکھ فون، یہ بولے باپ رے باپ. اچھا اب شور دماغ اس کا دیکھیں، وہ کمرے میں جاتا ہے اور دھا کر کے بیوی کا تھا بے شرم بے غیرت بے حیا، خاندان کا خیال نہیں آیا تو نے یہ بولا مجھے بتا تو کیا بات ہے، یہ تو نے یہ کیا، منہ کالا کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، پرائے مردوں سے رابطے رکھتی ہے، یہ مار رہا ہے وہ مار رہا ہے. تو کافی شور مچا. آس پاس والوں نے گھر پہ فون کر دیا اس کے بھائیوں کو. بھائی آ گئے کہ بھائی ہمارے بہن کو کیوں مار رہے ہو؟ مار رہا ہوں، یہ لو فون تمہاری بہن کا، دیکھو کیا حرکت کر رہی ہے. اور بھائیوں نے جب فون دیکھا اور بہن سے پوچھتے نہیں بہن کیا ہوا، بے غیرت بے شرم بے حیا، تجھے ہم نے یہ سکھا کر بھیجا تھا. او مارا مارا مارا، بہن مر گئی، بہن مر گئی، بھائیوں نے مارا. پولیس کیس ہوا. جب پولیس آئی تو انویسٹیگیشن ہوئی. پولیس تو انویسٹیگیٹ کرے گی بھائی کون تھا، کس وجہ سے ہوا یہ سب کچھ. بھائی فون کس کا فون تھا، ٹریس کیا. لڑکا پکڑا گیا. وہ لڑکے کو ذرا نکالا اس کے منہ سے کہ بھائی بتا ہوا کیا. لڑکے نے ساری وضاحت کی کہ یہ عورت اچھی عورت تھی، میں ہی شرارتی تھا، گندا میرا ذہن تھا، میں اس بیچاری کو فون کر کے میسج کرتا تھا اور میں نے اس کو تنگ کیا ہوا تھا. یہ تو مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، رپلائی تک نہیں کرتی تھی. یہ تو نیک عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی. اب یہ پتہ چلا، اب کیا ہو سکتا تھا. لڑکے کے ساتھ جو کرنا تھا وہ ہوا. بھائی کو سزا ہو گئی بہن کے قتل میں. آدمی کا گھر ٹوٹ گیا، وہ زندگی بھر پچھتا رہا، پچھتانے کی پوزیشن آ گیا. کیا ہوا؟ 3-4 چیزیں بتاتا ہوں پھر ان کلوز کرتے ہیں. نمبر 1، اس طرح کا جو کالنگ پر جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو نقصان پہنچاتے ہیں نا، دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. تم تو ایک شرارت کر کے نکل گئے،
تم تو ایک پرچی پھینک کر چلے گئے, تم تو ایک شوشہ چھوڑ کر چلے گئے, تم تو 4 دوستوں پہ بات کر کے چلے گئے. ارے وہ لڑکی تم کو نہیں پتا, تم تو بول کے چلے گئے. کس کا باپ کس کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا, کس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے گا, کس کا بھائی اپنی بہن کے ساتھ کیا کرے گا, تمہیں کبھی اس کا کچھ احساس ہوا, شرم آئی؟ کبھی سوچو تم کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ جو کر رہے ہو, تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا, تم پر کیا بیتے گی؟ اللہ پاک آپ کی ماں بہنوں کو بھی حفاظت کرے, اللہ اوروں کی بھی ماں بہنوں کی حفاظت کرے. مگر ایسی بے شرمی بے حیائی کا کام, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے نوجوان ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بس لڑکی کی آواز کان میں آئے, گدھوں کی طرح پاگل ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. دوسری بات, اگر خدا نہ خواستہ ساس کو ایسا لگا کہ کچھ ہے, تو اپنے بیٹے سے ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے بہو سے بات, بیٹا کیا اعتماد تو کریں, آپ کی بہو ہے, اعتماد بیٹی کیا بات ہے. وہ وضاحت کرتی تھی, ساری بات ختم ہو جاتی. چلو اس نے بھی نہیں کی وضاحت. اب شور صاحب تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ مطلب میں ایک سٹوری کو ابھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی طرف جا, اس میں ہم نے سیکھا کیا, شور کو کیا ہو گیا تھا. وہ ماں کی بات سن کر جا کر کیا بیوی کو تھپڑے مارے گا, لڑائی کرے گا؟ جا کر بیوی سے پوچھے تو صحیح, کمرہ بند کر کے. وہ امی کہہ رہی ہے کیا خیریت, اس کی بات تو سنو. اس نے بھی نہیں سنی. اب بھائی تمہیں کیا تھا, تمہیں اپنی بہن پہ بھروسہ نہیں تھا, اتنے جذبات اتنے غصے میں آ کے بہن کا قتل کر دیا. اللہ کی پناہ, کیسے لوگ ہیں, کیسی کہانی ہے. اب جیسے یہ جو کہانی تھی کہ نندوں نے یہ کہا تو یہ کہا اور طلاق دے دی, یہ سب کچھ ہے کوئی بیس نظر آتی ہے؟ بیس لیس ڈسپیوٹ ہے ہمارے, کوئی بنیاد نہیں ہے ہمارے جھگڑوں کی. ایگو کو بولو گو, انا کو بول ہو جا فنا, انشاءاللہ گھر اچھے چلیں گے. اور کول ڈاؤن, گھر اعتماد پر تھوڑا ٹھنڈے ہو کر چلائیں. اللہ نے چاہا تو گھر چلیں گے. بس آج آپ بس یہ ذہن بنا لیں, غلط فہمیاں دور کریں. میں نے رشتوں کے تعلقات کے بننے میں اور جھگڑوں ختم ہونے میں 2 باتیں دیکھی ہیں, یا تو آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلط فہمی ہے. غلطی ہے تو مان لیں, غلط فہمی ہے تو دور کر دیں, رشتے بن جائیں گے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عافیت دے میرے مولا, عافیت مولا, معاشرہ ہو گھر ہو میرا, امن کا گہوارہ.